بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈز تیسری قسط۔ یہ سارا سٹور پہاڑیوں کے نیچے ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے گرد پورے علاقے کے چپے چپے پر کافرستانی فوج تعینات ہے، اس لیے اس کے خلاف منصوبہ بندی کرنا عام لوگوں کے باس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس گروپ نے پاک ایشیا یا کسی دوسرے اسلامی ممالک کے تربیت یافتہ افراد سے رابطہ قائم کیا ہوگا۔ ہم نے دراصل ان افراد کو تلاش کرنا اور ان کا خاتمہ کرنا ہے، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، جب تک اس گروپ کا پتہ نہیں چل جاتا ان افراد کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور آدمی نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں دو طرف میں کام کرنا ہوگا، اس گروپ کو بھی تلاش کرنا ہوگا اور اسلحے کی اسٹور کی حفاظت کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔ چنانچہ میں نے حکومت کافرستان سے مل کر ایک جوابی منصوبہ تیار کیا ہے اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ بلیک ہاؤنڈز کا سیکشن 1 اسٹور کے اندر حفاظت کے لیے رہے گا، سیکشن 2 باہر ان پہاڑیوں پر حفاظتی اقدامات کرے گا اور سیکشن 3 حسب معمول حریت پسند لیڈروں کی تلاش اور ان کے خاتمے کا مشن سر انجام دیتا رہے گا، جبکہ سیکشن 4 اس خفیہ گروپ کو تلاش کرے گا اور اس منصوبے کے خلاف کام کرے گا۔ اس میں ہمیں کافرستانی فوج کا حسب تعبق تعاون حاصل رہے گا، لیکن اس خصوصی مشن کے لیے سیکشن 4 کہ ہر آدمی کو اسپیشل بلیک کارڈ دیا جائے گا، جس سے پورے علاقے میں موجود فوج، پولیس اور دوسرے کافرستانی ادارے مکمل طور پر سیکشن 4 کے ماتحت سمجھے جائیں گے۔ باس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں اس گروپ کو تلاش کرنے اور اس منصوبے کو فی الفور ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، باس کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے لمبے قد اور شفاف چہرے کے مالک شخص نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یہ منوہر تھا، سیکشن 4 کا انچارج۔ تمہارا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم نے اور تمہارے سیکشن نے باقاعدہ اسرائیل میں کمانڈوز کی جدید ترین تربیت حاصل کر رہی ہے اور تمہارے سیکشن کے پاس اسرائیل کے مہیا کردہ جدید ترین آلات بھی موجود ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم اس گروپ کا فوری طور پر سراغ لگانے میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور ان کا آسانی سے خاتمہ بھی کر سکو گے، باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، آپ کی توقع سے بھی پہلے یہ کام ہو جائے گا، منوہر نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو اب آپ لوگوں نے پلاننگ سن لی، کیا کسی کو اس پلاننگ پر کوئی اعتراض ہے؟ باس نے چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اعتراض؟ کیسا باس؟ یہ بہترین پلاننگ ہے، سب نے بیک آواز ہو کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر اسے باقاعدہ طور پر منظور کیا جاتا ہے۔ سیکشن 3 حسب سابق کام کرتا رہے گا، لیکن چونکہ 1، 2 اور 4 سیکشنز کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اس لیے ان کے انچارج 2 گھنٹوں بعد میرے دفتر میں مجھ سے ملیں گے تاکہ ان ذمہ داریوں کے بارے میں تمام تفصیلات طے کر لی جائیں، باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی چاروں افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میٹنگ ختم کر دی گئی۔ عمران نے کہا۔ جیسے ہی شمس پلازا کی پارکنگ میں روکی تو ایک طرف کھڑا ہوا تنویر تیز سے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ آیا۔ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تنویر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اچھا، بھلا کتنی دیر سے؟ عمران نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے یہ صرف 1 گھنٹے کے انتظار میں اتنا غصہ آ رہا ہے بھائی، تو پھر تم یہ بار گراں نہیں اٹھا سکتے، یہاں تو عمریں انتظار میں گزر جاتی ہیں، عمران نے کار کو لاک کر کے مین پلازا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بار گراں کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، تنویر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بار گراں جس میں آدمی کو انتظار میں بھی لطف آتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ یہ کیا بکواس شروع کر دی ہے تم نے؟ بار گراں انتظار میں لطف؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، تنویر نے بری طرح جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو یہ بار اٹھاتے ہیں وہ تو اسے گراں نہیں سمجھتے، لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بار گراں ہے اور وہ بیچارے پتھر مار مار اس بار کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ عمران بلا اتنی آسانی سے کہاں قابو میں آنے والا تھا؟ میرا خیال ہے تمہارا دماغ اب مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے، آخر تنویر نے بری طرح چلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یار، دعویٰ بھی کرتے ہو اور عقل مند بھی بنتے ہو، عقل اور عشق کا تو آپس میں ازل سے بہر رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم عاشقی کی بات کر رہے تھے، میں نے کب دعویٰ کیا ہے عاشقی کا؟ اس پر تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ارے واقعی؟ اس کا مطلب ہے جو سنا وہ فسانہ تھا، جو دیکھا خواب تھا، عمران نے لفٹ کے قریب رک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بس فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، دعویٰ وہی کرتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کیا کرتے، تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
اس کا موڈ اصل بات سامنے آتے ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ واہ، اسے کہتے ہیں جذبہ صادق ہو تو آدمی بغیر فلسفہ پڑھے بھی فلاسفر بن جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو عمران تنویر کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ تنویر بھی اندر آ گیا تو عمران نے دروازہ بند کر کے 8ویں منزل کا بٹن دبا دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر چڑھنے لگی۔ کس سے ملنا ہے یہاں اور کیوں؟ تنویر نے اس بات سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تمہیں چیف نے کچھ نہیں بتایا؟ عمران نے اسی طرح چونک کر پوچھا جیسے اسے اس بات پر حیرت ہوئی ہو۔ نہیں، صرف اتنا حکم دیا ہے کہ میں فوری طور پر شمس پلازا پہنچ جاؤں، عمران وہاں آ رہا ہے، اس کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنی ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ اسے شاید تمہارے جذبہ صادق سے ڈر لگتا ہے کہ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا کہ نہ جانے کس وقت تم پر خاص کیفیت طاری ہو جائے اور تم لیلا لیلا پکارو میں الاپنا شروع کر دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو، میرے ساتھ یہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ میں پکارنے کی بجائے تمہیں بھی لیلا بنا کر رکھ دوں گا، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ لیلا نہ ہوئی چٹنی ہوگی، بہت ہو، جدید دور کے عاشق بھی کیا خوب ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تنویر بھی ہنس پڑا۔ اسی لمحے لفٹ رکی اور عمران دروازہ کھول کر سامنے آ گیا۔ طویل راہداری میں چلتے ہوئے وہ ایک بند دروازے کے سامنے جا کر رک گئے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ جسے آپ نے فون کیا تھا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر ایک چھریرے جسم کا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر عام سا لباس اور چہرے پر سے لگتا تھا کہ وہ جیسے کوئی سرکاری ملازم ہو۔ تعارف کروائیے، اس آدمی نے غور سے عمران اور تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ علی عمران، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ او تشریف لائیے، اس آدمی نے جلدی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمران خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ تنویر بھی اس کے پیچھے تھا لیکن اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے۔ اس آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں صرف 4 کرسیاں اور ایک میز موجود تھی، اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی فرنیچر نظر نہ آ رہا تھا۔ میرا نام روشن ہے، دروازہ بند کر کے اس نوجوان نے واپس مڑ کر عمران اور تنویر کی طرف آتے ہوئے کہا۔ یہ میرے ساتھی ہیں، تنویر، عمران نے تنویر کا تعارف کرواتے ہوئے کہا اور روشن نے باری باری دونوں سے مصافحہ کیا۔ او، تو آپ ہیں جناب علی عمران، آپ سے مل کر مجھے دلی مسرت ہوئی ہے، روشن نے عمران کو اس طرح دیکھتے ہوئے کہا جیسے وہ انسان کی بجائے کسی مافوق الفطرت چیز کو دیکھ رہا ہو۔ آپ اب مجھے تفصیل سے وہ بات بتا دیجیے جو آپ فون پر بتانا چاہتے تھے، خاص طور پر بلیک ہاؤنڈز کے سلسلے میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو یہ تو علم ہے کہ مشک بار میں ان دنوں کافرستان سے آزادی کی تحریک زوروں پر ہے اور مجاہدین کافرستان کے جبری قبضے سے نجات حاصل کر کے اپنے وطن کو پاک ایشیا کے ساتھ باقاعدہ طور پر شامل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ مشک بار میں مجاہدین کے بے شمار چھوٹے بڑے گروپ کام کر رہے ہیں مگر خفیہ طور پر یہ سب گروپ ایک مرکزی تنظیم سے منسلک ہیں۔ لیکن چونکہ اس تحریک کا مقصد صرف کافرستان فوج سے مقابلہ ہے، اس لیے ہر گروپ اپنے اپنے طور پر علیحدہ کام کر رہا ہے۔ ان میں ایک گروپ کو باجوڑا گروپ کہا جاتا ہے۔ باجوڑا گروپ کا لیڈر نعمان تھا۔ نعمان پہلے کافرستان کی انٹیلی جنس میں ملازم رہا تھا، پھر تحریک شروع ہونے پر وہ نوکری چھوڑ کر وطن واپس آ گیا اور کافرستانی فوج کے خلاف گروپ بنا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ گروپ مختصر تھا لیکن اس گروپ نے کافرستانی فوج کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ پھر نعمان نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دینے کا فیصلہ کیا اور یہ بڑا کارنامہ تھا مشک بار میں کافرستانی فوج کے اسلحے کا سب سے بڑا ڈپو اڑانے کا۔ اس ڈپو کے بارے میں نعمان کو کہیں سے اطلاعات ملی تھی، اگر یہ ڈپو تباہ ہو جاتا تو کافرستانی فوج کو زبردست نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ ابھی گروپ اس بارے میں تفصیلات اکٹھی کر رہا تھا اور منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ اچانک ایک روز بلیک ہاؤنڈز نے چھاپا مارا اور گروپ کے 6 افراد پکڑے گئے۔ اس گروپ میں مجھ سمیت 10 افراد تھے، پکڑے جانے والوں میں نعمان بھی شامل تھا۔ ہم 4 افراد چونکہ اس میٹنگ میں شریک نہ تھے اس لیے بچ گئے تھے، لیکن ہم نے فوری طور پر اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے کارروائی کی اور ہم نے انتہائی دلیری سے بلیک ہاؤنڈز کے قریبی اڈے پر ریڈ کیا۔ وہاں بے تحاشا فائرنگ ہوئی لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے، مجھے بھی 4 گولیاں لگیں اور میں ایک کھڈ میں گر گیا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، اس لیے مجھے مزید گولی نہ ماری گئی۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں رینگتا ہوا اس کھڈ سے باہر نکلا تو میں نے نعمان سمیت اپنے 9 کے 9 ساتھیوں کی لاشیں وہاں بکھری ہوئی دیکھیں۔ نعمان اور اس کے ساتھ 5 آدمی جنہیں پہلے پکڑا گیا تھا، ان کی لاشوں پر بے پناہ غیر انسانی تشدد کے نشانات موجود تھے۔ ان کے پورے جسم زخموں سے پُر تھے اور ہر زخم میں نمک اور سرخ مرچیں بھری ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں، ناک کان کٹے ہوئے تھے، جسم کی تقریباً تمام ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جبکہ میرے ساتھ جو 3 ساتھی تھے وہ گولیوں کا شکار ہو کر مرے تھے۔ ہم نے جب وہاں حملہ کیا تو اس وقت بلیک ہاؤنڈز
نعمان اور اس کے ساتھیوں پر ہولناک تشدد میں مصروف تھے۔ ہمارا حملہ ہونے پر انہوں نے ان سب کو گولی سے اڑا دی اور ساتھ ہی ہمیں بھی، صرف میں اکیلا بچ گیا تھا، لیکن میں چل نہ سکتا تھا اور شدید زخمی تھا۔ بہرحال گرتا پڑتا اور گھسیٹتا ہوا بستی پہنچ گیا، جہاں سے مجھے ایک خفیہ کیمپ میں پہنچا دیا گیا، جہاں میرا علاج ہوتا رہا۔ میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے طور پر ان بلیک ہاؤنڈز کا سراغ لگاؤں گا اور ان کو اپنے ساتھیوں پر ہونے والی درندگی کا انتقام لوں گا۔ لیکن میری ٹانگ میں ایک زخم ایسا تھا جو مندمل نہ ہو پا رہا تھا، بلکہ گلتا اور سڑتا جا رہا تھا۔ چنانچہ کیمپ کمانڈنٹ نے مجھے خفیہ طور پر آزاد مشق بار بھجوا دیا۔ وہاں کے ایک اعلیٰ ہسپتال میں میرا علاج ہوا اور وہاں میری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوگی جہاں وہاں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مخبر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس نے جب میری ردائت سنی اور اس نے بلیک ہاؤنڈز کے ظلم و تشدد کی تفصیلات بتائیں تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اکیلا اس خوفناک تنظیم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے پاکیشیا کے علی عمران صاحب کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے مجھے آپ کے متعلق جو کچھ بتایا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس پر یقین نہ آیا، لیکن بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پاکیشیا جاؤں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا۔ میں تجارت کرتا ہوں، اس لیے آزاد مشق بار میں میرے تجارتی تعلقات تھے۔ وہاں سے میں نے رقم حاصل کی اور یہاں آ گیا۔ ہوٹل عالمگیر میں رہ پڑا۔ اس آدمی نے مجھے آپ کے فلیٹ کا پتہ اور فون نمبر بھی بتا دیا۔ میں 2-3 مرتبہ آپ کے فلیٹ گیا مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پھر میں نے مسلسل فون کرتے رہنے کے بارے میں سوچا، پھر آپ سے فون پر ملاقات ہوگی۔ میں نے آپ کو تفصیل بتانے شروع کی تو آپ نے مجھے روک دیا اور مجھے ہدایت کی کہ میں فوری طور پر شمس پلازا کے اس کمرہ میں پہنچ کر آپ کا انتظار کروں۔ چنانچہ میں یہاں آ گیا ہوں، لیکن آپ نے لمبا انتظار کرایا ہے مجھے۔ یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ سے میری ملاقات بھی ہو گئی ہے اور آپ نے مجھے وقت بھی دے دیا ہے، روشن نے کہا۔ آپ بلیک ہاؤنڈز کے متعلق جو کچھ جانتے ہیں وہ تفصیل سے بتا دیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ گروپ تھوڑا عرصہ پہلے سامنے آیا ہے۔ یہ ہے تو کافرستانی فوج کا ہی گروپ، لیکن انتہائی تیز پھرتیلا اور انتہائی خوفناک حد تک درندہ صفت گروپ ہے۔ اس نے بے شمار مجاہدین گروپوں کا خاتمہ کیا ہے اور خاص طور پر گروپ لیڈر ان کا شکار بنتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے کاندھوں پر فوج کی عام سٹارز کی بجائے صرف سیاہ رنگ کا کراس لگا ہوتا ہے۔ مجاہدین نے انہیں مارنے یا پکڑنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن آج تک ان کا ایک آدمی بھی نہ مارا جا سکا اور نہ پکڑا جا سکا ہے۔ اس گروپ کے سامنے آنے کے بعد مشق بار میں مجاہدین کی تحریک کمزور پڑتی جا رہی ہے، کیونکہ لیڈر مسلسل ان کا شکار بنتے جا رہے ہیں، روشن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر یا کوئی خاص اڈا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، بس یہ اچانک نمودار ہوتے ہیں اور اچانک ہی غائب ہو جاتے ہیں، روشن نے جواب دیا۔ لیکن آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے گروپ کو جب یہ پکڑ کر لے گئے تو آپ 4 ساتھی ان سے اپنے آدمی چھڑوانے گئے اور پھر وہاں آپ کا مقابلہ بھی ہوا۔ آپ کو کیسے اس اڈے کا علم ہو گیا تھا؟ عمران نے باقاعدہ جیرا کرتے ہوئے کہا۔ مجھے جب نعمان اور اس کے ساتھیوں کے پکڑے جانے کی اطلاع ملی تو میں اور باقی 3 ساتھی وہاں سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھے۔ اطلاع دینے والے نے ان کی جیپ کے بارے میں بتایا تھا، چنانچہ ہم نے معلومات حاصل کی تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جیپ بستی کے شمال مغربی حصے کی طرف جاتی دیکھی گئی ہے۔ پھر ہمیں جب وہ جیپ ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے گھر کے ہاتھے میں کھڑی نظر آ گئی اور پھر ہم نے وہاں ریڈ کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اصل اڈے کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن یہ جہاں چاہتے ہیں اپنا عارضی اڈا بنا لیتے ہیں، جس طرح انہوں نے اس ٹوٹے ہوئے گھر کو عارضی اڈا بنایا تھا، روشن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ اسلحے کا ڈپو کہاں ہے؟ کیا آپ اس کی تفصیلات جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ ڈپو راجوری میں قائم ہے۔ تمام ڈپو پہاڑیوں کے نیچے بنایا گیا ہے۔ اس کی حفاظت کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور باہر ہر طرف کافرستانی فوج ہر وقت پہرا دیتی رہتی ہے، روشن نے جواب دیا۔ کیا آپ وادی مشق بار میں کسی ایسے آدمی کا پتہ بتا سکتے ہیں جہاں سے ہمیں اس بلیک ہاؤنڈز کے بارے میں کچھ اطلاعات مل سکیں؟ عمران نے پوچھا اور روشن خاموش ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سوچ رہا ہو۔ نہیں جناب، ویسے سنا ہے کہ ان کا بڑا مرکز اننت ناگ میں ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، روشن نے جواب دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے ساتھ مل کر اس گروپ کے خلاف کام کریں۔ میں آپ کو کوئی معاوضہ تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے یہی بتایا ہے کہ آپ کو اگر مشن پسند آ گیا تو آپ بغیر معاوضے کے بھی کام کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اگر اس گروپ کے خلاف کام کریں گے تو یقیناً اس گروپ کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح تحریک مشق بار میں نئی جان پڑ جائے گی اور ان کی بے پناہ ظلم و ستم سے بھی مشق باریوں کو نجات مل جائے گی، روشن نے کہا۔ آپ اب واپس کیسے جائیں گے؟ وہ گروپ یقیناً آپ کو تلاش کر رہا ہوگا، عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے، لیکن میں ان کے خوف کی وجہ سے یہاں چھپ کر تو نہیں بیٹھ سکتا۔ میں مجاہد ہوں، میں نے تو واپس جانا ہے۔ یہاں بھی میں صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، ورنہ تو تندرست ہوتے ہی میں واپس چلا جاتا، روشن نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ آپ ہوٹل میں رہیں گے، ہم روانگی کے وقت آپ کو وہاں سے لے لیں گے، اور جب تک آپ یہاں رہیں گے آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔
ہوٹل کا تمام خرچہ ہم ادا کریں گے، لیکن آپ نے کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اس بات کا خیال رکھیں گے آپ، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ او تو آپ واقعی اس گروپ کے خلاف کام کریں گے، روشن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے پہلے ہی اس گروپ کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے۔ یہاں ایک کیمپ میں 2 مشک باری بھائیوں نے مجھے ان کے متعلق بتایا تھا۔ انہیں تو علاج کے لیے یہاں کے ایک ماہر شخص نے بیرون ملک بھجوا دیا ہے۔ میں اس بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ آپ کا فون آ گیا، اور جب آپ نے بھی بلیک ہاؤنڈز کا نام لیا تو میں نے آپ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آپ کو ساتھ لے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ہمیں ان خفیہ راستوں سے مقبوضہ مشک بار لے جائیں جہاں سے مجاہدین آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، وہاں آپ مجاہدین کے مہمان ہوں گے، روشن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہاں آپ نے ہمارے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتانا کہ ہم کون ہیں، ورنہ مخبری ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ اور روشن نے سر اس بات میں سر ہلا دی، اور پھر عمران اور تنویری سے مصافحہ کر کے کمرے سے باہر آ گئے۔ تم نے چیف سے پہلے ہی ان لوگوں کے خلاف کام کرنے کی اجازت لے رکھی تھی؟ تنویر نے باہر آتے ہی پوچھا۔ میں نے اجازت نہیں لے رکھی تھی، چیف نے خود اس مشن پر ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، لیکن وہاں کا کوئی ایسا آدمی نہ مل رہا تھا جو ہمیں اس طرح وہاں پہنچا سکے کہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں پہنچ جائیں۔ چیف نہیں چاہتا کہ آزاد مشکبار کی حکومت یا وہاں کی فوج کو ہمارے مشن کا علم ہو سکے، اس لیے جیسے ہی اس روشن سے بات ہوئی میں سمجھ گیا کہ یہ صحیح آدمی ہوگا۔ میں نے چیف سے بات کی تو چیف نے کہا کہ وہ تنویر کو وہاں بھیج رہا ہے تاکہ روشن سے علاقوں کے بارے میں تفصیلی بات ہو تو تنویر ان کی تصدیق کر سکے، لیکن اس آدمی سے ملنے سے پہلے اس کے سابقہ حوالہ جات کی تفصیل معلوم کرنی ضروری تھی تاکہ اس کے متعلق پوری طرح تسلی ہو سکے کہ یہ صحیح آدمی ہے۔ ان حوالہ جات کی تصدیق میں کافی وقت لگ گیا، اس لیے تمہیں بھی اور انتظار کرنا پڑا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پہلے بتا دیتے تو میں شکایت ہی نہ کرتا، اس مشن کے لیے تو میں صدیوں انتظار کر سکتا ہوں، تنویر نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ صدیوں میں تو بلیک ہاؤنڈز کی نہ جانے کون سی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔